تو ایک دوسرے کے لیے بنیے۔ ہمارے ہاں بالخصوص اس پٹی میں یہ ایک مسئلہ ہے، ویسے تو ہر جگہ ہی تقریباً ہے، لیکن اس پٹی میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے شادی پہ جانا ہو، میلے پہ جانا ہو، شاپنگ پہ جانا ہو تو بن سنور کے جائیں گے، اور جس کے لیے میری دنیا جنت ہے، جو میری دنیا کا شہزادہ ہے، اور جس کے لیے میں اس دنیا کی حور ہوں اور 72 حوروں کی سردار بننے جا رہی ہوں، وہ جدوں آوے تے اس سے لیڑے نالی لم صاف، وہی منہ تے، وہی پیراں تے، اسی سے سر باندھا ہوا ہے، دن بھر کی بدبو اسی سے، سمیل وہیں سے، برتن دھوتے ہوئے سارے گندگی کپڑوں پہ۔ ہن پتہ نہیں اج کل بھی گویا شویا چک دے جی چھڈ گئے جی مجھ نوں تے نوا کے صاف کر لیا تے پورا زمانے دا گوہا اپنے کپڑے تے انہیں جدوں گھر وڑنا پھر انہیں اپے ہی کہنا کہ میں باہر ہی چنگا۔ تو یہ کام ختم کریں، گھر کے اندر صرف ویڑے کا پوچا، صفائی اور ستھرائی یہی ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آپ اپنے اندر حسن و جمال پیدا کریں، سادہ پانی سے وضو کریں، نہائیں دھوئیں، اٹریکشن پیدا ہو، انتظار ہو کہ دوسرا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں اکثر مردوں کا گھر سے باہر، اور پھر انہیں کہنا آوارہ ہیں، آوارہ مزاج ہیں، اور بیویوں کا شکوہ شوہروں کے خلاف، شوہروں کا شکوہ بیویوں کے خلاف ختم کیا جا سکتا ہے جتنا بن سور کے ہم میلے پہ، اور جتنا بن سور کے ہم درباروں مزاروں پہ، اور جتنا بن سور کے بازاروں میں جاتے ہیں، اتنا ہی بن سور کے جو گھر کا پیر آ رہا ہے نا اس کے لیے، انہوں تو میرے خیال ہے اس علاقے چول دا وٹا ساتھ دے، چول دا وٹا، وہ جو تندور میں نہیں دیا جاتا، بڑا خوبصورت سوال ہے، آخر میں رکھوں گا، آپ ہی لوگوں کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، لیکن چل رہا ہے۔ سیرت نبوی بیان کرنے آئے ہو تو میرے محبوب جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہے کسی کو پتا؟ گھر میں داخل ہوتے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ پہلا کام آپ کرتے تھے بسم اللہ، دوسرا کام کرتے تھے السلام علیکم، لیکن ایک کام آپ کرتے ہوئے گھر میں آتے تھے، وہ کیا تھا؟ مسواک کرتے ہوئے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ محبوب کو میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب جب دیکھا، پوچھا گیا تو کہا آپ مسواک کر رہے ہوتے تھے، دانتوں کو صاف، منہ سے سمیل نہیں آئے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اسی جدوں گلی دی نکر تو مڑنا نا، ایڈی کڈ کے سگرٹ لا کے کش، ہاں جی چل دا پٹھا ٹریا ہوندا ہے، دھواں چھوڑتے ہوئے، کپڑوں پہ سے سمیل، منہ سے بھی سمیل، اور کسی نے گٹکا رکھا ہے، کسی نے پان رکھا ہے، کسی نے نسوار رکھی ہے، اور کسی نے پورا پورا سال مسواک نہیں کی، اور پھر اوپر چڑھ کے بیٹھ کے مولانا جی سوال دا جواب دے دسیا ہے۔ یہ تیری گندے منہ کی سمیل اور بدبو تجھے کہاں قریب آنے دے گی؟ ممکن ہے تجھے کوئی کہہ نہ سکے، تجھے بول نہ سکے، اور لوگوں اسی میں یاد رکھیے، دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی بیوٹی پارلر جانے والا مرد عورت ہے تو وہ مسلمان مرد عورت ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بیوٹی پارلر میں جا کے بہت کچھ کرتے دیکھا، لیکن کئی دفعہ کہتے ہیں جی ہماری سکن گلو کر رہی ہے، ہمارے ایک پروفیسر صاحب اکثر کہتے تھے، تو میں نے کہا یار کبھی یہاں تھوڑا سا ہاتھ لگا کے ایسے کر کے سونگ تو صحیح، کہ یار یہ تو مرے کتے والی بو پی آمدی ہے۔ میں نے کہا اپنا جسم ہے کہ ایک ہی میں، میرے کو پتہ ہی نہیں لگا۔ میں نے کہا میرے دوست، میرے محبوب نے دن میں 5 مرتبہ جب تجھ کو مسا سکھایا ہے تو یہاں پوری طرح اس حصے کو صاف کر کے پھر جو ہے تجھے اٹھایا ہے۔ اگر تجھے خبر نہیں کہ تیرے پیغمبر نے تیرے گھر کے لیے کیا کیا ہے، اور یہ میں نے اپنے ایک دوست کو کئی مرتبہ کہا، نہیں مانا، لیکن جب شادی ہو گئی کہنے لگا جی ہوں مینوں پتہ لگا کہ وضو دا فائدہ کی ہے تو تسی مینوں کہندے کی سی؟ کیوں؟ میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ میری بیوی جب ہوئی تو مجھے کہنے لگی نا مرادہ، کہ ہی مسات تے کو آکھاں کیا، تیرے کن نہیں صاف کہنی، پڑھ لکھ گئی پر تے کو پتہ کوئی نہیں لگا کہ کیا ہے، میرے کنے کو کیا ہے، کہ نہیں ڈٹھی، کہ کو ہندے چ انگل مار، اے گھن بڈز گھن، انہیں کو صاف کر۔ کہنے لگا میں نے جا کے ایسے کر کے دیکھا، کبھی کان میں انگلی مار کے دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ سارا مال متا
پھر سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے. خدا تجھے سیرت سے آشنا کر دے کہ تیری زندگی میں صورت سنوارنے کے ہزاروں طریقے ہیں مگر سیرت نہیں. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے, کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے.